مسلمان تلنگانہ میں دیگر مذہبی قوموں کو لے کر دیکھیں گے تو تعلیم کے میدان میں ہم پیچھے ہیں. وہیں پر آج جو ڈیٹا بتایا گیا ہے کہ صرف 4% مسلمان گورنمنٹ جاب میں ہیں اور IAS, IPS, IFS, IRS تلنگانہ میں صرف 3% ہے. زمین جو ایگریکلچر لینڈ کا ڈیٹا آپ نے دیکھ لیا اور غریبی کا تناسب بھی آپ کو بتایا گیا کہ قریب 9% مسلمان جو ہے تلنگانہ میں وہ BPL ہے یعنی بلو پاورٹی لائن. اور بلو پاورٹی لائن کا ڈیفینیشن ٹینڈولکر کمیٹی یہ کہتی ہے کہ 33 روپے جو دن میں کماتا ہے, جو دن میں 33 روپے کماتا ہے, تو آپ اندازہ لگائیے کہ قریب 9% تلنگانہ مسلمان BPL ہیں. اور یعنی کوئی ہندو OBC ہمارے بھائی ہیں, SC ST ہیں, تو ان کا بھی اچھا نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کا یہ موقف ہے. تو اسی لیے آپ نے یہ بھی سنا کہ ابھی عامر بھائی نے, شعبان صاحب نے ان باتوں کو رکھا کہ حکومت سے میں ہماری جماعت اور آپ اگر آپ اجازت دیں, آپ کی اجازت ہو تو ہم حکومت سے اس بات کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے گھرانوں میں, گھر میں ایوریج جو فیملی سائز ہے وہ 5.5 ہے. تو یہاں پر موجود تمام ماہرین نے یہ بتایا ہے اور بالکل ان کا جو ڈیٹا ہے وہ کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے. یہ ڈیٹا ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے بنا لیے, بلکہ اس کا امپیریکل, جو انگریزی میں بولتے ہیں امپیریکل ایویڈنس ہے اور پورا پروف کے ساتھ اس کو بتایا جا سکتا ہے. تو تلنگانہ میں جو مسلمانوں کے گھرانے ہیں, ہاؤس ہولڈ ہیں, وہ 8,80,000. سر یہ آپ یو ہیو سیڈ دس دیٹ 8.8 لاکھ مسلم ہاؤس ہولڈز, 8,80,000 مسلمانوں کے گھر ہیں, جس میں سے ہمارا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ قریب 8.5% مسلمان جو ہے وہ 8.5-9% کے قریب مسلمان BPL ہے, بلو پاورٹی لائن ہے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ چیف منسٹر تلنگانہ سے کہ میں دلت بندھو اسکیم کی شروع سے تائید کر رہا ہوں, اور عامر بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ کیش ٹرانسفر جو تلنگانہ حکومت دلتوں کو کر رہی ہے, یقیناً ان دلتوں میں غریبی بہت حد تک کم ہوگی, ان کو ایک اثاثہ ملے گا, وہ کچھ کاروبار کر سکیں گے, وہ اپنے ضروریات کی چیزوں کو پورا کر سکیں گے, اور آنے والے 5 سال 10 سال میں اس کا ایک مثبت اثر نکلے گا دلت بندھو اسکیم سے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کو بھی ہماری غریبی کے اعداد و شمار کے اوپر اور ان غریبوں, ان ہاؤس ہولڈ میں جو غریب ہیں, ہم حکومت سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کم سے کم آپ 2% جو مسلم پاپولیشن, جو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایبجیکٹ پاورٹی میں اپنی زندگی گزارتا ہے, مانے اگر 2% لے لیں گے تلنگانہ میں تو 18,000 گھر ہوں گے, 18,000 ہاؤس ہولڈ ہوں گے. اگر ان 18,000 ہاؤس ہولڈ کو حکومت ایک ہاؤس ہولڈ کے ایک گھر میں ایک فرد کو 10 لاکھ روپے دیتی ہے, تو اس کا خرچہ عامر بھائی نے بتایا کہ قریب 1,800 کروڑ روپے ہوگا. بہتر تو یہ ہے کہ 2% دیں, میری ذاتی رائے کہ 2% دیں, مگر اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ مالی بوجھ ہوگا تو کم سے کم 1% تو دیجیے آپ, وہ 1% ہوگا 900 کروڑ روپے. اور ماشاءاللہ سے حیدرآباد میں اگر حکومت زمین حراج کری, آکشن کری, آج سے 1 مہینہ پہلے 14 ایکڑ زمین حیدرآباد میں گورنمنٹ بیچی تو ان کو 2700 کروڑ روپے ملے, صرف 14 ایکڑ کو. اور ہم یہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ 10 ایکڑ زمین حراج کرو, ہمارے کو مل جاتا ہے. اگر پیسے نہیں ہیں 2% کے لیے تو ایک بنے اس کو کوئی لائٹر ویل میں بولوں, مگر یہ کوئی بڑا مالی بوجھ نہیں ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ اگر چیف منسٹر کے دماغ میں کوئی بات بٹھا دی ہم لوگ, تو اتنے ضدیت میں کہ جو ہو جاؤ کرنے تیار ہو جاتے ہیں. تو ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چیف منسٹر کو جا کے یہ تمام اعداد و شمار ہم دیں گے, اور اگر عامر بھائی تیار ہیں تو عامر بھائی کو بھی لے کے جائیں گے, سدھیر صاحب کو بھی بولیں گے, اور اگر شعبان صاحب پیرس سے اگر ہندوستان بھارت کو آ جاتے ہیں. ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ جب یہ غریبی کے اگر پاورٹی BPL اگر آپ کے لیے بینچ مارک ہے
اور تو مسلمانوں کو بھی تلنگانہ کے ان کی غریبی کی جو 1% ہاؤس ہولڈ جو بی پی ایل ہے منیمم 1% دینا تو چاہیے 2%. اگر آپ 900-1800 کروڑ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ اقلیتوں کا بجٹ 1600 کروڑ اس مالی سال کے لیے ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یقیناً ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی, چاہے وہ اپر کاسٹ کے ہندو بھائی ہوں یا او بی سی ہوں, ان کو ملنا چاہیے. جب دیکھیے آج امریکہ کی پیو ریسرچ کی رپورٹ آئی